الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج رمضان کا آخری جمعہ ہے اور یہ آخری روزہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس رمضان کو ذاتی زندگی میں بھی اپنے فضلوں کی بہار لانے والا بنا دے اور جماعتی ترقیات کے لیے بھی ایک نیا سنگ میل ثابت ہو. اللہ تعالیٰ ان تمام دعاؤں کو قبول فرما کر ان کے بہترین نتائج پیدا فرمائے جو ہم نے اپنی ذات، اپنے بیوی بچوں، اپنے خاندان کے لیے کی ہیں، اور ان دعاؤں کو بھی قبول فرمائے جو ہم نے جماعت کی ترقی کے لیے کی ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کی جماعت کی ترقی کا وعدہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ترقیات مقدر ہیں. ہماری دعائیں تو اس ثواب میں حصہ دار بننے کے لیے ہیں جو ثواب اللہ تعالیٰ نے اس کی کامیابی اور ترقی کے لیے کوشش کرنے والوں کے لیے رکھا ہوا ہے، اور ان ترقیات کے لیے تقیر کوشش کر کے ان کی برکات سے فیض یاب ہونے کے لیے ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے فیصلے کا اعلان کیا ہوا ہے کہ میں اور میرا رسول ہی غالب آئیں گے. اگر اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں ہمیں یہ کامیابیاں دکھا کر حصے دار بنا لے گا تو یہ اس کا احسان ہے، ورنہ اسے ہماری دعاؤں کی کیا ضرورت ہے، نہ اسے ہماری کوششوں کی ضرورت ہے. بس ہمیں ہمیشہ یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر ہمیشہ اپنے فضل اور رحم کی نظر ڈالے رکھے اور ہم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے بن جائیں، اس کے فضلوں کو سمیٹنے والے بن جائیں. آج کے خطبہ میں نے مختلف دعائیں قرآن کریم میں سے، احادیث نبویہ میں سے اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے الہامات اور ارشادات میں سے آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے لی ہیں. بعض قرآنی دعاؤں کی وضاحت میں کہیں جہاں حضرت مسیح موعود نے بیان فرمائی ہیں اس وضاحت کو بیان کروں گا آپ کے الفاظ میں، ورنہ عمومی طور پر یہ دعائیں ہی پڑھوں گا. آپ میرے ساتھ دہراتے بھی جائیں اور آمین بھی کہتے جائیں. خطبے کے بعد بھی، جمعے کے بعد بھی اس آخری روزے اور اس آخری برکت کے دن بقایا چند گھنٹوں کو دعاؤں سے بھرنے کی کوشش کریں.
ان دعاؤں میں جو میں نے لی ہیں ذاتی اصلاح اور فضلوں کے حصول کی بھی دعائیں ہیں، اور زیادہ تر جماعتی ترقی اور کامیابی اور دشمن کی شر سے بچنے کے لیے دعائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ اے میرے رب، مجھے توفیق عطا کر کہ میں تیری اس نعمت کا شکریہ ادا کر سکوں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی، اور ایسے نیک اعمال بجا لاؤں جن سے تو راضی ہو، اور میرے لیے میری ذریت کی بھی اصلاح کر دے۔ یقیناً میں تیری ہی طرف رجوع کرتا ہوں اور بلا شبہ میں فرمانبرداروں میں سے ہوں۔ فرمایا یہ دعا ایک دوسری سورۃ سورہ نمل میں بھی ہے، اور اس میں یہ الفاظ زائد ہیں یا متبادل ہیں کہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اور تو مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیکوکار بندوں میں داخل کر۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی تاکید کی ہے، یہ اس وجہ سے کہ مشکل سے اس کی ماں نے اپنے پیٹ میں اس کو رکھا اور مشکل ہی سے اس کو جنا، اور یہ مشکلات اس دور دراز مدت تک رہتی ہیں کہ اس کا پیٹ میں رہنا اور اس کے دودھ کا چھوٹنا 30 مہینے میں جا کر تمام ہوتا ہے، یہاں تک کہ جب ایک نیک انسان اپنی پوری قوت کو پہنچتا ہے تو دعا کرتا ہے کہ اے میرے پروردگار، مجھ کو اس بات کی توفیق دے کہ تو نے جو مجھ اور میرے ماں باپ پر احسانات کیے ہیں، تیرے ان احسانات کا شکریہ ادا کرتا رہوں، اور مجھے اس بات کی بھی توفیق دے کہ میں کوئی ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے، اور میرے پر یہ بھی احسان کر کہ میری اولاد نیک بخت ہو اور میرے لیے خوشی کا موجب ہو، اور میں اولاد پر بھروسہ نہیں کرتا بلکہ ہر ایک حاجت کے وقت تیری طرف رجوع کرتا ہوں، اور میں ان میں سے ہوں جو تیرے آگے اپنی گردن رکھ دیتے ہیں، نہ کسی اور کے آگے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک جگہ ربنا حب لنا، یہ دعا سکھائی ہمیں کہ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ اے ہمارے رب، ہمیں اپنے جیون ساتھیوں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن وہ ہیں جو یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، اس کا ترجمہ انہوں نے اپنے الفاظ میں اس طرح فرمایا ہے کہ مومن وہ ہیں جو یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے خدا، ہمیں اپنی بیویوں کے بارے میں اور فرزندوں کے بارے میں دل کی ٹھنڈک عطا کر، اور ایسا کر کہ ہماری بیویاں اور ہمارے فرزند نیک بخت ہوں اور ہم ان کے پیش رو ہوں، یعنی نمونہ قائم کرنے والے ہوں۔ بس یہ چیز ہے جس سے گھر بھی اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو جذب کرنے والے بنتے ہیں، اور افراد بھی جماعت کا فعال حصہ بن کر نسلاً بعد نسلاً جماعتی ترقی میں حصہ دار بنتے چلے جاتے ہیں۔ پھر ایک دعا سکھائی ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی حسنات عطا کر اور آخرت میں بھی حسنات عطا کر، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مومن کے تعلقات دنیا کے ساتھ جس قدر وسیع ہوں وہ اس کے مراتب عالیہ کا موجب ہوتے ہیں، کیونکہ اس کے نسب العین دین ہوتا ہے، اور دنیا اس کا مال و جا دین کا خادم ہوتا ہے۔ بس اصل بات یہ ہے کہ دنیا مقصود بذات نہ ہو بلکہ حصول دنیا میں اصل غرض دین ہو، اور ایسے طور پر دنیا کو حاصل کیا جاوے کہ وہ دین کی خادم ہو۔ جیسے انسان کسی جگہ سے دوسری جگہ جانے کے واسطے سفر کے لیے سواری یا اور زیادہ راہ کو ساتھ لیتا ہے، تو اس کی اصل غرض
منزل مقصود پر پہنچنا ہوتا ہے، نہ خود سواری اور راستہ کی ضروریات۔ اسی طرح پر انسان دنیا کو حاصل کرے مگر دین کا خادم سمجھ کر۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو یہ تعلیم فرمائی ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، اس میں بھی دنیا کو مقدم کیا ہے، لیکن کس دنیا کو؟ حسنۃ الدنیا کو، جو آخرت میں حسنات کا موجب ہو جاوے، ایسی دنیا کو مقدم کیا ہے جو حسنات کا موجب ہو جائے آخرت میں۔ اس دعا کی تعلیم سے صاف سمجھ میں آتا ہے کہ مومن کو دنیا کے حصول میں حسنات الآخرہ کا خیال رکھنا چاہیے، اور ساتھ ہی حسنۃ الدنیا کے لفظ میں ان تمام بہترین ذرائع حصول دنیا کا ذکر آ گیا ہے جو کہ ایک مومن مسلمان کو حصول دنیا کے لیے اختیار کرنی چاہیے۔ دنیا کو ہر ایسے طریق سے حاصل کرو جس کے اختیار کرنے سے بھلائی اور خوبی ہی ہو، نہ وہ طریق جو کسی دوسرے بنی نوع انسان کی تکلیف رسانی کا موجب ہو، نہ ہم جنسوں میں کسی عار و شرم کا باعث ہو۔ بس ایسی حسنات ہمیشہ تلاش کریں، آخرت کی بھی۔ دنیا کی حسنات وہ ہوں جو آخرت کی حسنات کا وارث بنائیں، جس میں حقوق اللہ بھی ادا ہوتے ہوں اور حقوق العباد بھی ادا ہوتے ہوں۔ پھر اگلی دعا میں نے سکھائی، رب اغفر لی ولاخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین، اے میرے رب مجھے بخش دے اور میرے بھائی کو بھی اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر، اور تو رحمت کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ فرمایا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اے ہمارے رب ہمارے گناہ بخش دے اور اپنے معاملے میں ہماری زیادتی بھی، اور ہمارے قدموں کو ثبات بخش اور ہمیں کافر قوم کے خلاف نصرت عطا کر۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ دعا سکھائی ہمیں کہ انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین، تو ہی ہمارا ولی ہے، پس ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر، اور تو بخشنے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ واکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ انا ہدنا الیک، اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھی حسنہ لکھ دے اور آخرت میں بھی، یقیناً ہم تیری طرف توبہ کرتے ہوئے آ گئے ہیں۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری نسلوں کو بھی، اے ہمارے رب اور میری دعا قبول کر۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے ہمارے رب مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بھی اور مومنوں کو بھی جس دن حساب برپا ہوگا۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب ٹال دے، یقیناً اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے۔ انہا ساعت مستقرا و مقاما، یقیناً وہ عارضی ٹھکانے کے طور پر بھی بری ہے اور مستقل ٹھکانے کے طور پر بھی۔ پھر یہ دعا ہے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے میرے رب بخش دے اور رحم کر، اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین، اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے پس ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر، اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ رب نجینی واہلی مما یعملون، اے میرے رب مجھے اور میرے اہل کو اس سے نجات بخش جو وہ کرتے ہیں۔ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنت ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین، اے میرے رب میرے لیے اپنے حضور جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون سے اور اس کے عمل سے بچا لے، اور مجھے ان ظالم لوگوں سے نجات بخش۔
حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک جگہ اس کی اس طرح وضاحت فرمائی ہے کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے مومن کی 2 مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک مثال فرعون کی عورت سے ہے جو کہ اس قسم کے خامن سے خدا کی پناہ چاہتی ہے، یعنی فرعون سے۔ یہ ان مومنوں کی مثال ہے جو نفسانی جذبات کے آگے گر جاتے ہیں، ان کے نفسانی جذبات جو ہیں وہ فرعون کی طرح نیکیوں سے روکنے والے ہوتے ہیں اور غلطیاں کر بیٹھتے ہیں، پر پچھتاتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، خدا سے بھی مانگتے ہیں، خدا سے پناہ مانگتے ہیں۔ ان کا نفس فرعون سے خامد کی طرح ان کو تنگ کرتا رہتا ہے۔ وہ لوگ نفس لوامہ رکھتے ہیں، بدی سے بچنے کے لیے ہر وقت کوشاں رہتے ہیں۔ دوسرے مومن وہ ہیں جو اس سے اعلیٰ درجہ رکھتے ہیں، وہ صرف بدیوں سے ہی نہیں بچتے بلکہ نیکیوں کو حاصل کرتے ہیں۔ ان کی مثال اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم سے دی ہے، آسنت فرجہا فنفخنا فیہ من روحنا۔ ہر ایک مومن جو تقوی و طہارت میں کمال پیدا کرے وہ بروزی طور پر مریم ہوتا ہے اور خدا اس میں اپنی روح پھونک دیتا ہے جو کہ ابن مریم بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ مومن بنائے جو نیکیوں کو حاصل کرنے والے ہوں، اور اس رمضان میں جو نیکیاں حاصل کرنے کی ہم نے کوشش کی ہے ان میں دوام حاصل کرنے والے بنتے چلے جائیں، اور تقوی اور طہارت میں ہمارے قدم ہر آن آگے سے آگے بڑھتے چلے جائیں۔ نیز اللہ تعالیٰ ظالم گروہوں اور ظالم حکمرانوں سے بھی ہمیں نجات بخشے، ایسے فرعونوں سے ہمیں نجات بخشے جو طاقت کے نشے میں آج احمدیوں پر ظلم روا رکھے ہوئے ہیں، اور ان کو خود پکڑ فرمائے۔ پھر سورہ قمر کی ایک آیت دعا ہے، فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر۔ اتنا حصہ ہی کافی ہے کہ میں یقین مغلوب ہوں، بس میری مدد کر۔ رب نجینی من القوم الظالمین، اے میرے رب مجھے ظالم قوم سے نجات بخش۔ رب انا قومی کذبون، اے میرے رب میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے۔ فافتح بینی و بینہم فتحا ونجینی ومن معی من المؤمنین، بس میرے درمیان اور ان کے درمیان واضح فیصلہ کر دے اور مجھے نجات بخش، اور ان کو بھی جو مومنوں میں سے میرے ساتھ ہیں۔ انبیاء اور ان کی جماعتوں کا اصل ہتھیار تو دعا ہی ہے، اور اس زمانے میں تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے واضح فرما دیا ہے کہ ہماری کامیابی، ہماری فتوحات دعا کے ذریعے سے ہونی ہے، نہ کہ کسی ہتھیار سے، نہ کسی احتجاج سے، نہ کسی اور ذریعے سے۔ بس دعاؤں کو مستقل مزاجی سے کرتے چلے جانا یہی ہمارا فرض ہے، اور یہی ہماری کامیابی کی ضمانت ہے۔ پھر فرمایا، یہ دعا سکھائی کہ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، اے میرے رب میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ واعوذ بک رب ان یحضرون، اور اس بات سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں اے میرے رب کہ وہ میرے قریب پھٹکیں۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے ہمارا رب ہم پر صبر انڈیل اور ہمیں مسلمان ہونے کی حالت میں وفات دے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے خدا اس مصیبت میں ہمارے دل پر وہ سکینت نازل کر جس سے صبر آ جائے، اور ایسا کر کہ ہماری موت اسلام پر ہو۔ جاننا چاہیے کہ دکھوں اور مصیبتوں کے وقت میں خدا تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کے دل پر ایک نور اتارتا ہے جس سے وہ قوت پا کر نہایت اطمینان سے مصیبت کا مقابلہ کرتے ہیں، اور حلاوت ایمانی سے ان زنجیروں کو بوسہ دیتے ہیں جو اس کی راہ میں ان کے پیروں میں پڑے ہیں۔ تو یہ دعا ہے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم گھاٹا کھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔
حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں ہمارا اعتقاد ہے کہ جس طرح ابتدا میں دعا کے ذریعے سے شیطان کو آدم کے ذریعے زیر کیا تھا، اسی طرح اب آخری زمانے میں بھی دعا ہی کے ذریعے سے غلبہ اور تسلط عطا کرے گا، نہ تلوار سے۔ بس ہمارا ہتھیار تلوار نہیں بلکہ دعا ہے۔ آدم اول کو شیطان پر فتح دعا ہی سے ہوئی تھی، ربنا ظلمنا انفسنا، اور آدم ثانی یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھی جو آخری زمانے میں شیطان سے آخری جنگ کرتا ہے، اسی طرح دعا ہی کے ذریعے فتح ہوگی۔ پھر ایک دعا سکھائی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ ہونے دے بعد اس کے کہ تو ہمیں ہدایت دے چکا ہو، اور ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا کر، لیکن تو ہی ہے جو بہت عطا کرنے والا ہے۔ یہ دعا ہے کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے ہمارے رب، ہمارا مواخذہ نہ کر اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے کوئی خطا ہو جائے، اور اے ہمارے رب، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جیسا ہم سے پہلے لوگوں پر ان گناہوں کے نتیجے میں تو نے ڈالا، اور اے ہمارے رب، ہم پر کوئی ایسا بوجھ نہ ڈال جو ہماری طاقت سے بڑھ کر ہو، اور ہم سے درگزر کر اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر، تو ہی ہمارا والی ہے، بس ہمیں کافر قوم کے مقابلے پر نصرت عطا کر۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے اس کا اس طرح ترجمہ فرمایا ہے کہ یعنی اے ہمارے خدا، نیک باتوں کے نہ کرنے کی وجہ سے ہمیں مت پکڑ جس کو ہم بھول گئے اور بوجہ نسیان ادا نہ کر سکے۔ ایسی باتیں جن کو ہم بھول کر ادا نہ کر سکے ان کی وجہ سے پکڑ نہ کر، اور نہ ان بد کاموں پر ہم سے مواخذہ کر جن کا ارتکاب ہم نے عمدن نہیں کیا۔ ایسے برے کام جن کا ارتکاب ہم نے جان بوجھ کر نہیں کیا، ان پر ہمیں نہ پکڑ، بلکہ سمجھ کی غلطی واقع ہو گئی اور ہم سے وہ بوجھ مت اٹھوا جس کو ہم اٹھا نہیں سکتے، اور ہمیں معاف کر اور ہمارے گناہ بخش اور ہم پر رحم فرما۔ پھر ایک دعا ہے، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے ہمارے رب، ہم پر صبر نازل کر اور ہمارے قدموں کو ثبات بخش، اور کافر قوم کے خلاف ہماری مدد کر۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے ایک نقطہ فرمایا ہے کہ اگر جو ہمارا خدا گناہ بخشنے والا نہ ہوتا جو ہم معاف فرما سکے تو پھر وہ ایسی دعا بھی ہرگز نہ سکھاتا۔ پھر ایک دعا ہے، ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین۔ اے ہمارے رب، ہمیں ظالم لوگوں میں سے نہ بنا۔ ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین۔ اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے پس ہمیں گواہی دینے والوں میں تحریر کر لے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض دعائیں حدیث سے ملتی ہیں جو میں نے لی ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ اے اللہ، میں تجھ سے سستی، بڑھاپے، گناہوں، چٹی اور فتنہ قبر اور عذاب قبر، آگ کے فتنے اور آگ کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو مجھے دولت کے فتنے کے شر سے اپنی پناہ میں لے لے۔ میں تجھ سے غربت کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں، اور مسیح دجال کے فتنے سے تیری پناہ کا طلبگار ہوں۔ اے اللہ، تو میری خطائیں برف اور اولوں کے پانی سے دھو دے، اور میرے دل کو خطاؤں سے اس طرح صاف کر دے جس طرح سفید کپڑے کو تو میل سے صاف کر دیتا ہے، اور تو میرے اور میری خطاؤں کے درمیان اس طرح دوری پیدا فرما دے جس طرح تو نے مشرق و مغرب میں دوری پیدا فرمائی ہے۔ پھر ایک دعا ہے، اے اللہ میرے گناہ بخش، اے اللہ میرے گناہ مجھے بخش دے، اور میرے گھر کو میرے لیے وسیع کر دے، اور میرے لیے میرے رزق میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ
میں بے بسی، سستی، بزدلی اور تھکا دینے والے بڑھاپے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اے خدا میں تجھ سے زندگی اور موت کے فتنے سے بچنے کے لیے پناہ مانگتا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع ومن دعاء لا یسمع ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع اعوذ بک من ہؤلاء الاربع۔ اے اللہ، میں تجھ سے ایسے دل سے پناہ مانگتا ہوں جس میں عاجزی اور انکساری نہیں، اور ایسی دعا سے پناہ مانگتا ہوں جو مقبول نہ ہو، اور ایسے نفس سے جو کبھی سیر نہ ہو، اور ایسے علم سے جو کوئی فائدہ نہ دے۔ میں ان چاروں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اے اللہ، میں نے اپنی جان پر ظلم کیے ہیں، تیرے سوا کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں۔ تو اپنی جناب سے مجھے مغفرت عطا فرما دے اور مجھ پر رحم فرما، اور اے خدا، یقیناً تو ہی بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ، مجھے میری خطائیں معاف فرما دے، اور میرے سب معاملات میں میری لا علمی، جہالت اور میری زیادتی کے شر سے مجھے بچا لے، اور ہر اس نقصان اور شر سے بچا لے جسے تو مجھ سے بھی زیادہ جانتا ہے۔ اے اللہ، میری خطائیں بخش دے، میری دانستہ، نادانستہ اور ازراہ مذاق کی ہوئی ساری خطائیں مجھے بخش دے، کہ یہ سب میرے اندر موجود ہیں۔ جو خطائیں مجھ سے سرزد ہو چکی ہیں اور جو ابھی نہیں ہوئیں، اور جو مخفی طور پر مجھ سے سرزد ہوئیں، اور جو کھلم کھلا میں نے کیں، وہ سب مجھے بخش دے۔ تو ہی آگے بڑھانے والا اور پیچھے ہٹا دینے والا ہے، اور تو ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ، میں اپنا آپ تیرے سپرد کرتا ہوں، تجھ پر توکل کرتا ہوں اور تجھ پر ایمان لاتا ہوں، تیری طرف جھکتا ہوں اور تیری مدد کے ساتھ مد مقابل سے بحث کرتا ہوں، اور تیرے ہی حضور اپنا مقدمہ پیش کرتا ہوں۔ تو مجھے میرے اگلے پچھلے، اعلانیہ، پوشیدہ سب گناہ بخش دے۔ تو ہی مقدم اور مؤخر ہے، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہم اجعل فی قلبی نوراً وفی بصری نوراً وفی سمعی نوراً وعن یمینی نوراً وعن یساری نوراً وفوقی نوراً وتحتی نوراً وامامی نوراً وخلفی نوراً واجعل لی نورا۔ اے اللہ، تو میرے دل میں نور پیدا فرما دے، میری آنکھوں میں نور پیدا فرما دے، میرے کانوں میں نور پیدا فرما دے، میرے دائیں، میرے بائیں، اوپر اور نیچے اور آگے اور پیچھے نور پیدا فرما دے، اور مجھے نور مجسم بنا دے۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک۔ اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی واہلی ومن الماء البارد۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں، اور اس کی محبت بھی جو تجھ سے محبت کرتا ہے، اور میں تجھ سے ایسے عمل کی توفیق مانگتا ہوں جو مجھے تیری محبت تک پہنچا دے۔ اے اللہ، میرے دل میں اپنی اتنی محبت ڈال دے جو میری اپنی ذات، میرے اہل اور ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ ہو۔ یا مصرف القلوب ثبت قلبی علی طاعتک۔ اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنی اطاعت پر قائم رکھ۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کچھ دعائیں پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دعاؤں سے استفادہ کرنے کی ہمیشہ توفیق دیتے چلا جائے۔ جو بھی دعائیں میں نے کی ہیں سب کو یہ الہامن دعائیں ہیں۔ بعض پہلی دعا ہے، رب کل شین خادمک رب فاحفظنی وانصرنی وارحمنی۔ اے میرے رب، ہر ایک چیز تیری خدمت گزار ہے۔ اے میرے رب، بس مجھے محفوظ رکھ اور میری مدد فرما اور مجھ پر رحم فرما۔ پھر آپ ایک دعا لکھی ہے کہ اے میرے قادر خدا، اے میرے پیارے رہنما، تو ہمیں وہ راہ دکھا جس سے تجھے پاتے ہیں اہل صدق و صفا، اور ہمیں ان راہوں سے بچا جن کا مدعا صرف شہوات ہیں، یا کینہ یا بغض یا دنیا کی حرص و ہوا۔ میں گناہ گار ہوں اور کمزور ہوں، تیری دستگیری اور فضل کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو آپ رحم فرما اور مجھے گناہوں سے پاک کر، کیونکہ تیرے فضل و کرم کے سوا اور کوئی نہیں ہے جو مجھے پاک کرے۔
یا احبا من کل محبوب اغفر لی ذنوبی وادخلنی فی عبادک المخلصین، اے تمام محبوبوں سے زیادہ محبوب ذات، میرے گناہ مجھے بخش دے اور مجھے اپنے مخلص بندوں میں شامل فرما۔ کسی سوال کرنے والے نے آپ علیہ السلام سے یہ سوال کیا کہ نماز میں حضور کا کیا طریقہ ہے، کس طرح توجہ پوری طرح پیدا کی جا سکتی ہے، تو آپ نے یہ دعا اسے لکھ کے بھجوائی کہ اے خدا تعالیٰ قادر ذوالجلال، میں گناہ گار ہوں اور اس قدر گناہ کہ زہر نے میرے دل اور رگ و ریشے میں اثر کیا ہے کہ مجھے رکعت اور حضور نماز حاصل نہیں۔ تو اپنے فضل و کرم سے میرے گناہ بخش اور میری تقصیرات معاف کر اور میرے دل کو نرم کر دے اور میرے دل میں اپنی عظمت اور اپنا خوف اور اپنی محبت بٹھا دے، تاکہ اس کے ذریعے سے میری سخت دلی دور ہو کر حضور نماز میسر آوے۔ رب ارحمنی ان فضلک و رحمتک ینجی من العذاب، اے میرے رب مجھ پر رحم فرما، یقیناً تیرا فضل اور تیری رحمت عذاب سے نجات دیتے ہیں۔ رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ رب اغفر وارحم من السماء، اے میرے رب مجھے دکھا کہ تو مردہ کیوں کر زندہ کرتا ہے اور آسمان سے اپنی بخشش اور رحمت نازل فرما۔ رب فرق بین صادق و کاذب، اے میرے خدا صادق اور کاذب میں فرق کر کے دکھلا، تو جانتا ہے کہ صادق اور مصلح کون ہے۔ رب ارنی انوارک الکلیہ، اے میرے رب مجھے اپنے تمام انوار دکھا۔ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے میرے رب زمین پر کافروں میں سے کوئی باشندہ نہ چھوڑ۔ رب فضنی فإن القوم یتخذوننی سخرا، اے میرے رب میری حفاظت کر، کیونکہ قوم نے تو مجھے ٹھٹھے ہنسی کی جگہ ٹھہرا لیا۔ رب اغفر وارحم من السماء رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، رب اصلح امت محمد ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، اے میرے رب مغفرت فرما اور آسمان سے رحم کر، اے میرے رب مجھے اکیلا مت چھوڑ اور تو خیر الوارثین ہے، اے میرے رب امت محمدیہ کی اصلاح کر، اے ہمارے رب ہم میں اور ہماری قوم میں سچا فیصلہ کر دے اور تو سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر ہے۔ وَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيَّ، یعنی انسانوں کے بہت سے دلوں کو میری طرف جھکا دے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ ایک بشارت ہے، یہ الہام تھا، فرمایا کہ یہ ایک بشارت ہے سلسلہ کی ترقی کے متعلق۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وصلی علی نبیک و حبیبک محمد وآلہ وسلم وتوفنا فی امت واتبعنا فی امت وآتنا ما وعدت لامت ربنا اننا آمنا فاکتبنا فی عبادک المؤمنین، اے ہمارے رب ہمیں اور ہمارے ان مومن بھائیوں کو بخش دے جو ایمان میں ہم سے سبقت لے گئے، اور اپنے نبی اور حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر رحمتیں بھیج اور ہمیں امتی ہونے کی حالت میں موت دے، اور اے ہمارے رب ہم ایمان لائے بس ہمیں اپنے مومن بندوں میں لکھ لے۔ رب سلطنی علی النار، اے میرے خدا مجھے آگ پر مسلط کر دے۔ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں اور نفس غالب ہے، تو ہم کو معاف فرما اور آخرت کی آفتوں سے ہم کو بچا۔ اے رب العالمین، تیرے احسانوں کا میں شکر نہیں کر سکتا، تو نہایت ہی رحیم و کریم ہے، اور تیرے بے غایت مجھ پر احسان ہے۔ میرے گناہ بخش تا میں ہلاک نہ ہو جاؤں، میرے دل میں اپنی خاص محبت ڈال تا مجھے زندگی حاصل ہو، میری پردہ پوشی فرما اور مجھ سے ایسے عمل کرا جن سے تو راضی ہو جائے۔ میں تیرے وجہ کریم کے ساتھ اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ تیرا غضب مجھ پر وارد ہو۔ رحم فرما
اور دنیا اور آخرت کی بلاؤں سے مجھے بچا کہ ہر ایک فضل و کرم تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ آمین ثم آمین۔ پھر الہام ہے آپ کا ایک، ربنا اغفر لنا انا کنا خاطئین، اے ہمارے رب ہمارے گناہ بخش، ہم خطا پر ہیں۔ تعریف فرماتے ہیں جگہ، اے ہمارے رب العزت ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہماری بلاؤں کو دور فرما اور تکالیف کو بھی دور فرما اور ہمارے دلوں کو ہر قسم کے غموں سے نجات بخش اور کفیل ہو ہماری مصیبتوں کا اور ہمارے ساتھ ہو جہاں پر بھی ہم ہوں۔ اے ہمارے محبوب، اور ڈھانپ دے ہمارے ننگ کو اور امن میں رکھ ہمارے خطرات کو، اور ہم نے توکل کیا تجھ پر اور ہم نے تیرے سپرد کیا اپنا معاملہ۔ تو ہی ہمارا آقا ہے دنیا میں اور آخرت میں، اور تو ارحم الراحمین ہے، قبول فرما اے رب العالمین۔ پھر ایک جگہ فرمایا کہ اے خدا بند قادر و مطلق، اگرچہ قدیم سے تیری یہی عادت اور یہی سنت ہے کہ تو بچوں اور امیوں کو سمجھ عطا کرتا ہے اور اس دنیا کے حکیموں اور فلاسفروں کی آنکھوں اور دلوں پر سخت پردے تاریکی کے ڈال دیتا ہے، مگر میں تیری جناب میں عجز اور تضرع سے عرض کرتا ہوں کہ ان لوگوں میں سے بھی ایک جماعت ہماری طرف کھینچ لا، جیسے تو نے بعض کو کھینچا بھی ہے، اور ان کو بھی آنکھیں بخش اور کان عطا کر اور دل عنایت فرما، تا وہ دیکھیں اور سنیں اور سمجھیں، اور تیری اس نعمت کا جو تو نے وقت پر نازل کی ہے قدر پہچان کر اس کے حاصل کرنے کے لیے متوجہ ہوں۔ اگر تو چاہے تو ایسا کر سکتا ہے، کیونکہ کوئی بات تیرے آگے انہونی نہیں۔ ازالہ اوہام میں لکھا ہے۔ ڈاکٹر فرماتے ہیں کہ اے میرے رب اپنے بندے کی نصرت فرما اور اپنے دشمنوں کو ذلیل اور رسوا کر۔ اے میرے رب میری دعا سن اور اسے قبول فرما۔ کب تک تجھ سے اور تیرے رسول سے تمسخر کیا جاتا رہے گا، اور کس وقت تک یہ لوگ تیری کتاب کو جھٹلاتے اور تیرے نبی کے حق میں بد کلامی کرتے رہیں گے۔ اے ازلی ابدی خدا، میں تیری رحمت کا واسطہ دے کر تیرے حضور فریاد کرتا ہوں۔ فرمایا کہ آج میں اپنی جماعت کے لیے اور پھر قادیان کے لیے دعا کر رہا تھا تو یہ الہام ہوا کہ زندگی کے فیشن سے دور چا پڑے ہیں، فصاحب ممتسی کا، بس پیس ڈال، بخوب پیس ڈالنا۔ فرمایا کہ میرے دل میں خیال آیا کہ اس پیس ڈالنے کو میری طرف کیوں منسوب کیا گیا ہے۔ اتنے میں میری نظر اس دعا پر پڑی جو 1 سال ہوا بیت الدعا پر لکھی ہوئی ہے، اور وہ دعا یہ ہے، یا رب فسمع دعائی و مزق آدائی کا و آدائی وانجز وعدہ کا وانصر عبدہ کا و ارنا ایام کا و شہر لنا حسامہ کا ولا تذر من الکافرین شریرا۔ اے میرے رب تو میری دعا سن اور اپنے دشمنوں اور میرے دشمنوں کو پیس ڈال، ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اور اپنے وعدے کو پورا فرما اور اپنے بندے کی مدد فرما، اور ہمیں اپنے دن دکھا اور ہمارے لیے اپنی تلوار سونت لے۔ اس دعا کو دیکھنے اور اس نام کے ہونے سے معلوم ہوا کہ میری دعا کا قبولیت کا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ آج بھی ہمیں خارق نشان دکھائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، یہ بھی الہامی دعا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پاک ہے اللہ اپنی حمد کے ساتھ، پاک ہے اللہ جو بہت عظیم ہے۔ اے اللہ رحمتیں بھیج آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر۔ کچھ حضرت مسلم علیہ السلام کا ایک دعا تھی، اس کی سے استفادہ کرتے ہوئے میں اب یہ دعا آخر میں پیش کرتا ہوں کہ اے میرے مالک، میرے قادر، میرے پیارے، میرے مولا، میرے رہنما، اے زمین و آسمان کے خالق اور اس میں موجود ہر چیز پر تصرف رکھنے والے، اے خدا جس نے لاکھوں انبیاء اور کروڑوں رہنماؤں کو دنیا کی ہدایت کے لیے بھیجا، اے وہ علی و کبیر خدا جس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جیسا عظیم الشان نبی دنیا میں مبعوث فرمایا، اے وہ رحمان خدا جس نے مسیح جیسا رہنما حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آپ کی امت کی رہنمائی کے لیے پیدا فرمایا، اے نور کے پیدا کرنے والے اور ظلمت کے مٹانے والے، ہم تیرے عاجز بندے تجھ سے تیرے وعدوں کا واسطہ دے کر جو تو نے اپنے محبوب اور سب سے پیارے رسول اور ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہیں،
نیز ان وعدوں کا واسطہ دے کر جو تو نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق و عاشق صادق سے کیے ہیں، تیرے حضور عاجزی سے جھکتے ہوئے یہ فریاد کرتے ہیں کہ ان وعدوں کو پورا ہونے کے عظیم الشان نشان ہمیں دکھا۔ ہم اس بات پر علا وجہ البصیرت یقین رکھتے ہیں کہ تو سچے وعدوں والا ہے، تو یقیناً اپنے وعدے پورے کرے گا، لیکن ہمیں یہ خوف بھی دامنگیر ہے کہ ہماری نالائکیوں اور ناسپاسیوں کی وجہ سے یہ وعدے پورے ہونے کا وقت آگے نہ چلا جائے۔ تیری رحمانیت اور تیری رحیمیت کا واسطہ دے کر تجھ سے یہ عرض کرتے ہیں، ہمارے عملوں سے چشم پوشی فرماتے ہوئے ہمارے گناہوں اور ظلموں کے باوجود ہمیں اپنے انعاموں اور احسانوں سے اس طرح نوازتا چلا جا جس طرح تو نے ہمیشہ سے ہم سے سلوک رکھا ہے، باوجود اس کے کہ ہم نے اپنا حق اس طرح ادا نہ کیا جو حق ادا کرنے کا حق ہے، مگر تو ہمیشہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کی بارش ہم پر برساتا رہا اور ہمارے ایمانوں کو مضبوط تر کرتا رہا۔ میں آج پھر عاجزانہ طور پر تیرے سامنے یہ عرض کرتا ہوں کہ اے رحمان خدا، اے وہاب خدا، اے ستار العیوب خدا، اے غفور الرحیم خدا، اپنی رحمانیت اور وہابیت کے دروازے کبھی ہم پر بند نہ کرنا، ہمارے عیبوں اور ہماری کمزوریوں سے ہمیشہ پردہ پوشی فرمانا، ہم پر بخشش اور رحم کی نظر رکھنا، اور جس سلوک سے ہمیں اب تک نوازتا رہا ہے اس کو کبھی بند نہ کرنا۔ ہم تو اسے ہر اس خیر کے طالب ہیں جو تو نے کسی کے لیے بھی مقدر کی ہے، بلکہ ہر وہ خیر جس کا تو مالک ہے محض اور محض اپنے فضل سے عطا فرما۔ اے میرے خدا، میں تیری تمام صفات کا واسطہ دے کر تجھ سے عرض کرتا ہوں کہ ان کی خیر سے ہمیں متمتع فرما۔ اے ہمارے پیارے خدا، ہم نہایت درد دل کے ساتھ اور سچی تڑپ کے ساتھ تیرے حضور جھکتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ ہماری دعاؤں کو رحم فرماتے ہوئے اپنے وعدے کے مطابق کہ ادعونی استجب لکم، ہماری دعاؤں کو سن، ہمارے اور ان لوگوں کے درمیان جو تیری عبادت سے بیدار ہیں بعد المشرقین پیدا کر دے، ہمیں اپنے خالص عبد رحمان بنا دے، ہمارے سینے اپنی محبت میں سرشار کر دے، ہمارے اعمال و اقوال عمدہ اور صاف کر دے جو تیرے چہرے اور تیرے حکم پر قربان ہونے والے ہوں، ہم تیرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہونے والے بن جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تیرے حکم کے مطابق درود بھیجنے والے بن جائیں، تیرے مسیح موعود کو جن کو تو نے اس زمانے میں اپنے وعدے کے مطابق بھیجا ہے آپ کے ساتھ کامل اطاعت کا نمونہ دکھانے والے بن جائیں، آپ کو حکم اور عدل مانتے ہوئے آپ کے ہر حکم پر لبیک کہنے والے ہوں۔ اے خدا، ہم پھر عرض کرتے ہیں کہ ہمارے سینے اپنی محبت اور اپنے پیاروں کی محبت سے بھر دے، ہماری کمزوریوں کو دور فرما دے، شیطان کے تسلط سے ہمیں ہمیشہ بچا، ہم وہ قوم بن جائیں جو تیرے پیار کو ہمیشہ جذب کرنے والے ہیں، ہمیں تمام ابتلاؤں اور دکھوں سے بچا اور تمام مصیبتوں سے ہمیں محفوظ رکھ۔ اے ہمارے خدا، یہ ہماری عاجزانہ دعا ہے کہ دنیا کے سینے احمدیت یعنی حقیقی اسلام کے قبول کرنے کے لیے کھول دے اور تمام مسلمانوں کو امت واحدہ بنا دے، تمام فتنے اور فساد جنہوں نے مسلمانوں کو گھیرا ہوا ہے ان سے مسلمانوں کو نکال، ان کی آنکھیں کھول تاکہ وہ تیرے مسیح موعود اور مہدی موعود کو پہچان لیں۔ اے اللہ، دنیا کو عقل دے کہ وہ زمانے کے امام کو پہچان کر آگ کے گڑھے میں گرنے سے بچ جائیں، آمین یا رب العالمین۔ آج پھر ایک افسوسناک خبر ہے، مکرم نصیر احمد بٹ صاحب جو مکرم اللہ رکھا بٹ صاحب کے بیٹے تھے، فیصل آباد میں رہتے تھے، ان کو کل 8 ستمبر کو پرسوں شہید کر دیا گیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے دادا نصیر احمد بٹ صاحب کے دادا غلام محمد صاحب قادیان کے قریب موضع ڈلہ کے رہنے والے تھے، اور آپ کے خاندان میں آپ کے دادا کے ذریعے سے احمدیت آئی تھی، اس خلیفۃ مسیح ثانی رضی اللہ عنہ کے دور میں بیعت کی ساتھ ملی تھی ان کو۔ نصیر صاحب کی تعلیم تھوڑی تھی، اپنا دکان تھی، پھل کا کاروبار کیا کرتے تھے۔ 8 ستمبر کو 11:30 بجے دن کے قریب اپنی دکان پہ بیٹھے تھے اور ایک موٹر سائیکل سوار آیا اور جس نے ہیلمٹ پہنا ہوا تھا،
اور اس نے پستول نکال کر اپنے فائر کیے 2-3 فٹ کے فاصلے سے. 5 گولیاں فائر کیں. 4 گولیاں شہید کے سینے میں لگیں اور 1 گولی چہرے پر لگی جس سے موقع پہ شہید ہو گئے. اس وقت دکان پر ان کا ملازم بھی موجود تھا اور بہت سارے گاہک بھی موجود تھے. بڑی دکان تھی اور جگہ بھی ایسی ہے کہ جہاں کافی رش ہوتا ہے بازار میں، لیکن ملزم بڑی آسانی سے وہاں سے فائر کرنے کے بعد چلا گیا. شہادت کے وقت آپ کی عمر 51 سال تھی. نہایت مخلص اور ایماندار، نظام خلافت سے عشق رکھنے والے تھے. غیر معمولی مربیان سے بھی غیر معمولی تعلق کا اظہار کرتے تھے. خطبے کے بارے میں ان کی اہلیہ نے لکھا کہ کبھی خطبہ اگر نہیں سن سکتے تھے، براہ راست مس ہو جاتا تھا تو آ کے پھر پوچھتے تھے کیا خطبہ آیا، اور اس کے پھر خاص پوائنٹ یاد رکھا کرتے تھے. اپنے حلقے میں بڑے مشہور تھے، کاروباری حلقے میں بھی اور محلے میں بھی، اور بڑے پسند کیے جاتے تھے. ہر دل عزیز تھے، بڑے صلح جو تھے، اپنے خیر و سب کا خیال رکھتے تھے، صابر شاکر انسان تھے. ان کے جنازے پر وہاں کاروباری حضرات جو ہیں ان کی بھی کثیر تعداد شامل ہوئی، غیر از جماعت کی. اسی طرح ان کے بہت سارے گاہک جو تھے، مستقل گاہک، وہ بھی شامل ہوئے ان کے جنازے میں. خاص صفت ان کی مہمان نوازی کی تھی، بڑے شوق سے مہمان نوازی کیا کرتے تھے. ان کی اہلیہ بھی لجنہ کی صدر رہی ہیں. مرحوم کے والدین، بوڑھے والدین زندہ ہیں، اور 5 بھائی اور 4 بہنوں کے علاوہ اہلیہ اور ایک بیٹا ہے 23 سال عمر ہے. عائشہ نذیر بیٹی ہیں 18 سال کی، اور ایک سجیلہ نذیر ہے 11 سال بچی. اللہ تعالیٰ ان ان کے لواحقین کو، عزیزوں کو، پیاروں کو صبر جمیل عطا فرمائے اور شہید مرحوم کے درجات بلند کرتا چلا جائے. ابھی نماز جمعہ کے بعد انشاءاللہ ان کی نماز جنازہ غائب ادا کروں گا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.